الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے مکمل اٹھانے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور میں کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری اتباع کی اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹنا ہوگا تمہارا، فاحکم بینکم، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، پس میں ان کو عذاب دوں گا، شدید عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پس پورا دے گا اللہ ان کو ان کے اجر. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ظلم کرنے والوں سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا چھٹا رکوع آیت نمبر 55، 56 اور 57 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا
وہ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان کیا، لیکن جب دیکھا کہ لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے تعاون کے لیے لوگوں کو بلایا۔ چنانچہ خوش نصیب لوگ وہ اللہ کے نبی کے تعاون کے لیے تیار ہوئے، ایمان لائے اور آپ کے مددگار بنے اور انصار بنے۔ لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پہ لٹکانے کا پروگرام بنایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بچانے کا پروگرام بنایا، چنانچہ اللہ رب العزت کی تدبیر کامیاب ہوئی اور ان کی تدبیر ناکام ہوئی۔ جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پہ لٹکانے کا پروگرام مکمل ہو چکا تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہ اے عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ متوفیک تجھے مکمل اٹھانے والا ہوں، روح مع الجسد، کسی چیز کو وافر مقدار میں اٹھانا، مکمل مقدار میں اٹھانا، اس کو معنی کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں مکمل اٹھانا۔ فرمایا متوفی کا، میں تجھے مکمل اٹھانے والا ہوں، یعنی روح مع الجسد، روح بھی اور جسم کے سمیت اٹھانے والا ہوں۔ ورافعک الی، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔ یہاں پہ دو باتیں ارشاد فرمائی، متوفی کا بھی اور رافع کا بھی۔ اگر اتنی بات اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ورافع کا الیہ، متوفی نہ کہتے کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ جیسے ہر آدمی کو موت آتی ہے، کہتے ہیں جی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، کہتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس، رافع کا الیہ، بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے عیسیٰ تو فکر نہ کر، تجھے سولی پہ لٹکانے لگے ہیں، تیرے دشمن بہت ہو گئے، میں تجھے اپنے پاس بلا لوں گا۔ تو اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ موت کی طرف ہی بشارت دے رہے ہیں کہ ان قریب آپ کی موت آنے والی ہے، یعنی میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ اللہ نے دو باتیں فرمائی، متوفی کا و رافع کا، میں تجھے مکمل اٹھانے والا ہوں اور تجھے اٹھانے والا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ موت بھی دوں گا ٹھیک ہے اپنے وقت پر، فی الحال تجھے سارا میں اپنے پاس اٹھانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ چھٹے پارے میں موجود ہے، ذرا آپ وہ بھی دیکھ لیجئے تاکہ معاملہ واضح ہو جائے۔ چھٹے پارے سورۃ النساء میں جائیں اور صفحہ نمبر 94 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ النساء، صفحہ نمبر 94، بس چھٹا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، ایک ورقہ آگے آپ جائیں گے اور آیت نمبر 155 ختم ہو رہی ہے اور 156 شروع ہو رہی ہے جی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہودیوں کا تذکرہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، ان کا یہ کفر اور ان کا یہ کہنا، عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان وہ باندھتے تھے یہودی بدبخت، نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگاتے تھے، سب کا واستغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ وقولہم، اور ان کا یہ بھی کہنا کہ انا قتلنا، ہم نے قتل کر دیا المسیح عیسی ابن مریم، جیسے مریم علیہ السلام پر وہ بہتان ان کا غلط ہے، ایسی ان کا یہ بات اور یہ قول بھی غلط ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول تھے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی پہ لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن شبہ پڑا ان کے لیے۔ شبہ کی پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ ایک شخص جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت اختیار کر گیا، انہوں نے اسی کو سولی پہ لٹکا دیا۔ وہ بڑا چیخا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، انہوں نے کہا تو پتر لگنا ہے، تو کیوں نہیں عیسیٰ علیہ السلام، پکڑ کے لٹکا دیا ان کو سولی پر۔ بارکہ اللہ تعالیٰ فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل، بولیں جی، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئی، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے شبہ پڑ گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ جو اس بات میں اختلاف کرتے ہیں وہ بھی ہیں شک میں، کہ اگر وہ کہتے ہیں
جو کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے، اللہ فرماتا ہے شبے میں وہ بھی پڑے ہوئی ہے. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ہم نے لٹکایا، سولی پہ لٹکایا ہے بندہ، اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارے والا کدھر گیا؟ سمجھ آئی؟ اور اگر یہ ہمارے والا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ اندر اندر سے شبہ اور شک ان کو بھی پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی اس ٹینشن میں ہے کہ بندہ ایک بیچ میں غائب ہے. کہتے ہیں ایک آدمی گھر سے دکان سے نا گوشت موشت لے کر آتا تھا، بیگم اس کی بڑی تیز تھی، بیگم جناب وہ گوشت بھون کرنا شوہر کے آنے سے پہلے ہی کھا لیتی تھی. اور ایک دن اس نے جناب کلو گوشت منگایا گھر میں، بیگم صاحب نے روسٹ کیا اور بھون بان کے کھا گئے. تو وہ آیا تو آگے دال پکی ہوئی ہے، اس نے کہا وہ گوشت کدھر گیا؟ اس نے کہا وہ بلی کھا گئی، گوشت بلی کھا گئی. اس نے بلی کو پکڑا، ترازو پہ رکھا، بلی کا وزن تھا 1 کلو. اس نے کہا گوشت میں لایا تھا وہ بھی 1 کلو ہے. اب یہ بلی ہے یا گوشت ہے؟ اگر یہ بلی ہے تو وہ گوشت کدھر گیا؟ 1 کلو تو وزن ہے نا اس کا، اور یہ گوشت ہے تو بلی کدھر گئی؟ یہ ہے شبہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگر گوشت بلی نے کھایا تو ابھی کھایا ہے نا، تو اس کے اندر تو ہونا چاہیے تھا 2 کلو کے، 2 کلو اس کا وزن ہونا چاہیے تھا. 2 کلو نہیں بن رہا، یہ تو 1 کلو ہی بن رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ شبہ ان کو بھی پڑا کہ جناب یہ جس کو ہم نے سولی پہ لٹکایا ہے اور ہم نے کہا یہ عیسیٰ، چلو یہ عیسیٰ ہی ہم مان لیں، وہ ہمارے والا جو پکڑنے گیا تھا وہ کدھر گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ولیکن شبہ تو ان کو بھی پڑا ہوا ہے. برکیف اللہ فرماتا ہے ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، علم ان کے پاس کوئی نہیں سوائے گمان کے، خیال کرتے شاید وہ ادھر گیا ہوگا، وہ ادھر چلا گیا ہوگا، پتہ نہیں کدھر گیا ہے جی. تو اس طرح کے خیالات ہیں. وما قتلوہ یقینا، اللہ فرماتے ہیں سچی بات میں تمہیں بتاؤں، وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی جانب اٹھا لیا. سبحان اللہ. وکان اللہ عزیزا حکیما. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ابھی بھی اعتراض کرتے ہیں نا یہ مرزائی، یہ کیسے ہو گیا؟ انسان ایسے اوپر جا نہیں سکتا. اس کا جواب آ رہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آدم علیہ السلام کو مانتے اوپر سے نیچے آ گئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نیچے سے اوپر بھی تو جا سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو اللہ آدم علیہ السلام کو اوپر سے نیچے لے آیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نیچے سے اوپر بھی لے جا سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما. اور یہی اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر بھی کرتے ہیں، وہ جی کیسے چلے گئے؟ بھئی وہاں بھی اللہ نے یہ جواب دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے جانے والے کو دیکھو، جانے والے کو نہ دیکھو. جانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن لے جانے والا اللہ رب العالمین ہے. وقان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے. واپس آئیے جی. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو وہی بشارت دی گئی اس وقت جب وہ آپ کو سولی پہ لٹکانا چاہتے تھے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، بے شک میں تجھے فوت کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، یعنی فی الحال اپنی جانب اٹھانے والا ہوں زندہ سلامت. ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں کافروں سے. کیا مطلب؟ کافروں نے الزام لگایا مریم علیہ السلام پر، نعوذ باللہ من ذالک، بدکاری کا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا نعوذ باللہ بن باپ کے ہونے کا، اور اس طرح کے بکواسات کیے. اور یہ باتیں چلتی رہیں تاکہ اللہ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن میں مریم علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کو بھی بیان کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کو بھی بیان کر دیا. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں کافروں سے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیری اتباع کرنے والوں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک. یہ جو یہودی یعنی ایک سازشی ٹولہ ہے. یہ کیا ہے جی؟ اتنا سازشی ہے کہ شیطان بھی ان کی سازشوں سے حیران ہوتا ہے. اور یہ جو سازشی ہوتے ہیں نا، یہ مکار، چالاک، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن یہ ہوتے بزدل ہیں. یہ چھپ چھپ کر وار کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں جی؟ چھپ چھپ کر وار کرتے ہیں. جس طرح خناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا
خناس کہتے ہیں کہ جو خود شرارت کرے اور پیچھے ہٹ جائے، یہودیوں کا یہ مزاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان دار تو وہی ہوتا ہے نا جو اندر باہر سے ایک ہوتا ہے، سیدھا سادہ بندہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اس وقت کی عیسائی اور نصرانی اس وقت کی، اور اب جو اہل ایمان ہم مسلمان ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ تو کوئی ماننے والے نہیں ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پاک بندہ اور اللہ کا رسول ماننے والے اور ان کی تعلیمات کو ماننے والے کون ہیں جی؟ مسلمان ہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے نا تو ان کی اتباع کرنے والے وہ مسلمان ہی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ بھی عطا فرمائیں گے، پھر اللہ ان کو کیا عطا فرمائیں گے؟ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹنا ہوگا تم کا، تمہارا سب کا لوٹنا میری جانب ہوگا۔ فاحکم بینکم، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ پھر اختلاف کا فیصلہ کون کرے گا جی؟ اللہ۔ اچھا کون سا اختلاف ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا؟ ذرا آپ 7واں پارے میں جائیں، سورۃ المائدہ میں، صفحہ نمبر ہے 115، سورۃ المائدہ 7واں پارہ، صفحہ نمبر 115، آیت نمبر 115 ختم ہو رہی ہے اور 116 شروع ہو رہی ہے جی۔ آیت نمبر 115 ختم ہو رہی ہے، 116 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 115، آیت نمبر 116۔ رکوع سے دیکھیں جی، قیامت کا دن ہوگا، اب وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا وہ بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا وہ سب موجود ہوں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ایک سوال کریں گے، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری امی کو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ؟ ایسا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا؟ قال سبحانک، قال عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو تجھے تو معلوم ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، میں نے ان کو اور کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بھی، وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبد اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں اس وقت تک تو ان پر گواہ ہوں جب تک ان کے بیچ میں میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پس جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر بعد کی باتیں مجھ سے نہ پوچھ یا اللہ، بعد کی نگرانی تو تیری تھی۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر چیز پر گواہی دینے والا ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اب یہ مجھے اللہ کا یا اللہ تیرا بیٹا کہتے رہے۔ ان تعذبہم، اب اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے، فإنہم عبادک، یہ بندے ہیں تیرے، وإن تغفر لہم، اور اگر معاف کرنا چاہے، فإنک انت العزیز الحکیم، پھر بھی تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ یعنی یا اللہ میں نے تو ان کو نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو، میں نے تو نہیں کہا میری ماں کو اللہ کا شریک بناؤ، یا اللہ خود بناتے رہے، میں تو ان کو تیری عبادت کی طرف بلاتا رہا، اب یہ تیرے سامنے آ چکے ہیں، اب آگے یا اللہ جیسے تیری مرضی ویسے فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، واپس آئیے جی، اللہ فرماتے ہیں ثم الی مرجعکم،
پھر میری جانب تم سب کا لوٹنا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے اور باقی ان کی ماننے والے بھی اور ان پر الزام لگانے والے بھی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اختلاف کیا مطلب؟ ایک کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے ہیں اور ان کی والدہ پر تہمت لگاتا ہے برائی کی، نعوذ باللہ۔ دوسرا گروہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تیسرا گروہ اہل ایمان کا ہے جو کہتے ہیں مریم بھی پاک دامن، عیسیٰ بھی پاک دامن، اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو بھی کفر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ولد الزنا کہا تو بھی کفر۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، پس میں ان کو عذاب دوں گا، شدید عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جب جہاد ہوگا، مجاہدین قتل ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے تب بھی وہ ذلیل ہوں گے کافر، جب عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے ماریں گے تب بھی کافر ذلیل ہوں گے۔ آخرت کی ذلت تو ہے ہی ہے، پر میں دنیا میں بھی ذلیل کروں گا، آخرت میں بھی ذلیل کروں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور پھر آخرت میں نجات کس کی ہوگی؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو ان کے اجر پورے میں اللہ عطا کر دوں گا۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ اجر پورے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر میں کمی نہیں کرے۔ کیوں؟ اگر اجر میں کمی ہو تو ظلم کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کمی کرنے والوں کو پسند نہیں۔ ایک آدمی نے دکاندار کو پیسے دیا 100 روپیہ، اس نے جو سامان تولا تو تھوڑا کم تول لیا، کمی کر دی نا۔ اب یہ کمی کرنے والا اللہ کو پسند ہے؟ نہیں۔ جب ایک دکاندار کسی کو سودا دیتے ہوئے کمی کرے تو اللہ کو وہ پسند نہیں، اللہ خود کہاں کمی کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو کمی کرنے والے، ظلم کا ایک معنی کمی والا بھی ہے، اللہ کو کمی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اللہ جب بدلہ دیتا ہے تو پھر خوب بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم، انی متوفیک ورافعک الیہ، بے شک میں تجھے فوت کرنے والا ہوں اور اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیرے ماننے والوں کو ان کافروں کے اوپر غلبہ عطا فرمانے والا ہوں قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری جانب تمہارا لوٹنا ہوگا، فاحکم بینکم، پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ واما الذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا، پس میں ان کو شدید عذاب دوں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، بس ان کو پورا دے گا ان کا اجر، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالی محبت نہیں کرتا ظلم کرنے والوں